میرے ٹائمز میں خوش آمدید۔ بھارت میں دہشت گرد زیادہ ہندو ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں؟ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے کام کرنے والے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ اس کے مشن کو زیادہ کون لوگ انجام دیتے ہیں؟ ہندو زیادہ انجام دیتے ہیں یا مسلمان زیادہ ISI کے لیے کام کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سامنے آ گیا ہے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال نے باضابطہ کنفرم کر دیا ہے کہ ISI کے لیے کون زیادہ بھارت میں کام کرتا ہے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کس کو زیادہ استعمال کرتی ہے۔ اور پچھلے 2 دنوں سے اجیت ڈووال صاحب کی یہ ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ دراصل 10 نومبر کو جب دلی میں لال قلعہ کے سامنے بلاسٹ ہوا، دھماکہ ہوا، تو سیدھے مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر لوگ ٹارگٹ کرنے لگے، مسلمانوں کو بدنام کیا جانے لگا اور کہا جانے لگا تمام مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، ISI کے لیے مسلمان کام کرتے ہیں۔ لوگوں نے پاکستان سے سوال پوچھنے کے بجائے، پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے سیدھے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا کہ دیش کے مسلمان غدار ہیں، دہشت گرد ہیں۔ اور اسی کے جواب میں اجیت ڈووال کی 35 سیکنڈ کی یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے لگی، جس میں اجیت ڈووال ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے مسلمانوں سے زیادہ ہندو کام کرتے ہیں، ISI ہندوؤں کو زیادہ استعمال کرتی ہے۔ اور جب یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جو نریٹو بنایا گیا تھا، جو ایک طرح سے بیانیہ سیٹ کیا گیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے، اس کے جواب میں یہ نریٹو دیا گیا۔ 35 سیکنڈ کی وائرل ہونے والی اس کلپ میں اجیت ڈووال صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بات میں آپ سب کو بتاؤں کہ بھارت میں ISI نے جن لوگوں کو انٹیلیجنس کے مشن کے لیے، جاسوسی کے لیے بھرتی کیا ہے، ان کو ہائر کیا ہے، ان میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو زیادہ ہوتے ہیں۔ 1947 سے اب تک 4000 کیسز سامنے آئے ہیں اور ان 4000 کیسز میں مشکل سے 20% بھی مسلمان نہیں ہوں گے، زیادہ تر ہندو اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، بھارت کو ایک عظیم دیش بنانا ہے۔ And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret side of the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. تو آپ نے سنا اجیت ڈووال کی اس کلپ کو۔ اجیت ڈووال صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے اب تک 4000 سے زیادہ کیسز پیش آ چکے ہیں، واقعات سامنے آ چکے ہیں اور مشکل سے 20% بھی اس میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ سبھی ہندو ہیں جو ISI کے لیے کام کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، دیش کے ساتھ غداری کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس کے فوراً بعد خود اجیت ڈووال صاحب نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ہے، اوریجنل ویڈیو نہیں ہے، مجھے اور دیش کو بدنام کرنے کے لیے کسی نے AI سے اس طرح کی ویڈیو کو جنریٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد CNN نے، دوسرے میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو شائع بھی کر دیا کہ اجیت ڈووال نے کنفرم کر دیا ہے وائرل کلپ ڈیپ فیک ہے، AI جنریٹڈ ہے، اوریجنل ویڈیو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس ویڈیو کی سچائی سامنے آئے، اس پر ریسرچ شروع ہوا کہ کیا سچ میں یہ ڈیپ فیک ہے، AI جنریٹڈ ویڈیو ہے یا اوریجنل ویڈیو ہے۔ اور جب ریسرچ ہوا، تحقیق ہوا تو فیکٹ چیک کے ذریعے پتہ چلا یہ ویڈیو اوریجنل ہے۔ ہاں، 11 سال پرانی ویڈیو ہے، ابھی کی ویڈیو نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں، لیکن اوریجنل ویڈیو ہے۔ آلٹ نیوز نے باضابطہ فیکٹ چیک کیا، محمد زبیر نے فیکٹ چیک کیا اور بتایا کہ آج سے 11 سال پہلے مارچ 2014 میں ایک یوٹیوب چینل پر 1 گھنٹے سے زیادہ کا اجیت ڈووال کا ایک لیکچر اپلوڈ ہے۔ اس یوٹیوب چینل کا نام ہے آسٹریلیا انڈیا انسٹیٹیوٹ۔ آپ اس کے اسکرین شاٹ کو، اس یوٹیوب چینل کو اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی یوٹیوب چینل پر تقریباً 1 گھنٹہ 17 منٹ 27 سیکنڈ کا یہ پورا ویڈیو اپلوڈ ہے اور پورا یہ ویڈیو اجیت ڈووال کا ایک لیکچر ہے۔ اسی ویڈیو میں 1 گھنٹہ 4 سیکنڈ کے آس پاس کی ایک کلپ ہے جس میں اجیت ڈووال انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ لیٹ می نو، میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں
दहशत गर्दी के लिए, टेररिज्म के लिए, आईएसआई जासूसी के लिए मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को इस्तेमाल करती है। और उस लेक्चर सीरीज़ में, उस वीडियो में अजीत डोवाल ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उसमें उन्होंने आगे ये भी कहा कि दहशत गर्दों को मजहबी नुक्ते नज़र से, मजहब के चश्मा से नहीं देखना चाहिए, इस तरह देखना गलत है। उस लेक्चर में अजीत डोवाल ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मामला मुसलमान बमुकाबला हिंदू का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का है, कौमी सलामती का है। भारतीय मुसलमान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुसलसल मजबूत स्टैंड और मौक़िफ़ रखते आए हैं। 2012 में रामलीला मैदान में 50,000 से ज़्यादा उलमाए किराम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया था। इसी तरह उनका कहना है कि इस्लामी दहशतगर्दी से ज़्यादातर मुतासिर दुनिया भर में ख़ुद मुसलमान ही हैं, दूसरे नहीं हैं। उनका भी कहना है कि भारत के जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो बड़े बड़े मुसलमान दानिशवरान हैं, वो दहशतगर्द तंजीमों की हेट लिस्ट में शामिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी की लड़ाई में या आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को अजीम बनाने में हमेशा मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया और कौम परस्ती को मज़हब से जोड़ा नहीं जा सकता है। अजीत डोवाल ने यह भी कहा कि भारत के हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों ने हमेशा खुलकर दहशतगर्दी की मुखालफत की है। दूसरी तरफ हिंदुओं ने कभी भारत के उलमा की तरह, मुसलमानों की तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खुलकर स्टैंड नहीं लिया, कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपनाया। 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो में कुछ इस तरह की बातें भी अजीत डोवाल साहब ने की है। अजीत डोवाल साहब कौन है, ज़रा उन्हें जान लीजिए। भारत में जासूसी में, भारत की खुफिया एजेंसियों के मामले में, या भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसमें अजीत डोवाल साहब का अहम कारनामा है, अजीम किरदार है। और तमाम हुकूमतों के साथ उन्होंने लंबे अरसे तक काम किया है। इन दिनों वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, यानी देश की तमाम खुफिया एजेंसियां उनके अंडर में काम करती है। और वो मार्च 2011 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के बैनर तले इस तरह की बात कर रहे हैं। और जब ऑल्ट न्यूज़ का फैक्ट चेक सामने आ गया, उसके बाद उन्होंने भी इस वीडियो को गलत नहीं ठहराया, डीप फेक नहीं कहा। पहले उन्होंने ज़रूर कहा डीप फेक वीडियो है, एआई जनरेटेड है, और अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है, क्योंकि मार्च 2014 में एआई नहीं आया था, या टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड नहीं थी जितनी अब है। आज के दौर में सूरत हाल यह है कि मेरी आवाज़ होगी, मेरी तस्वीर होगी, और कोई और अपने कंटेंट को वीडियो की शक्ल में पेश कर सकता है। कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके कंटेंट को इस तरह वीडियो बनाकर पेश किया जाता है। पीआर के लिए एआई के इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है और बेशुमार एआई से वीडियो बनाई जाती है। लेकिन ये जो वीडियो है, ऑल्ट न्यूज़ ने कन्फर्म कर दिया कि ये एआई जनरेटेड नहीं है। और इसका मतलब उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया, बता दिया कि कौन आईएसआई के लिए काम करता है और कौन नहीं करता है। उधर दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ लगातार एक्शन जारी है। इधर खबर सामने आई कि कल यानी 18 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और वाइस और चांसलर जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 415 करोड़ रुपए के लेन देन का उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हवाला के ज़रिए पैसा मंगाया। कैसे मंगाया? तो इतने बड़े पैसे के मामले में जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। यूनिवर्सिटी की जो रुकनियत है पहले ही रद्द की जा चुकी है। उधर डॉक्टर उमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है कल से, जिसमें डॉक्टर उमर सुसाइड को जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि सुसाइड या सुसाइड अटैक, फ़िदाइन हमला इस्लाम में हराम है, ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है, और इसको शहादत नहीं कहा जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उस वीडियो के हवाले से आज एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक अनडेटेड वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सुसाइड को जस्टिफाई किया गया है, जबकि इस्लाम में सुसाइड हराम है। असदुद्दीन ओवैसी ने का कुछ ट्विटर हैंडल पर कहा है, आप उसे देखिए। एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, ये दिल्ली धमाकों के मुलजिम उमर नबी की एक गैर तारीख शुदा वीडियो यानी अनडेटेड वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो खुदकुश हमले को शहादत करार देकर उसे गलत समझा गया अमल बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस्लाम में खुदकुशी और सुसाइड हराम है, और बेगुनाह इंसानों का कत्ल एक संगीन गुनाह है। शरीयत और कानून दोनों के नज़दीक ऐसी कार्रवाइयाँ किसी भी तरह गलत फहमी नहीं बल्कि खुली दहशत गर्दी है, और उसे उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। इसी तरह एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में यकीन दहानी कराई थी कि गुज़िश्ता 6 महीनों में कोई मकामी कश्मीरी
کسی دہشت گرد تنظیم کسی ٹیررسٹ گروپ میں شامل نہیں ہوا۔ اگر یہ دعویٰ درست تھا تو پھر یہ گروپ کہاں سے آیا؟ یہ لوگ کس مرحلے پر سیکورٹی ایجنسیوں کی نظروں سے اوجھل رہے؟ اس ناکامی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کے لیے ریسپانسبل کون ہے؟ یہ اسد الدین اویسی نے ایکس پر لکھا ہے۔ ادھر دلی بلاسٹ کیس کے سلسلے میں مزید انکوائری تفتیش جاری ہے۔ الفلاح یونیورسٹی کی جو آفس ہے وہ دلی کے اوکھلا میں اوکھلا ہیڈ پر ہے، اور 18 نومبر کو یہاں تقریباً دن بھر پولیس کی طرف سے ریڈ چلتی رہی، چھاپے ماری چلتی رہی۔ مختلف ڈاکومنٹس اور دستاویز کو ای ڈی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ جو 3 ایجنسیاں اس کیس میں لگ گئی ہے، جو دلی بلاسٹ کا دہشت گردی سے ریلیٹڈ کیس ہے، اس کی چھان بین NIA کر رہی ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر اس دہشت گردانہ حملے میں پکڑے گئے ہیں، جن پر الزام عائد کیا گیا، ان میں سے کئی الفلاح یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس لیے الفلاح یونیورسٹی کے خلاف بھی شکنجہ کسنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ یونیورسٹی کیسے بنی، میڈیکل کالج کیسے بنا، یہاں فنڈ کیسے آیا، کب سے یہ یونیورسٹی قائم ہوئی، ان تمام چیزوں کی جانچ شروع کی جا چکی ہے، اور ای ڈی جانچ کر رہی ہے۔ ای ڈی اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ فنڈ کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، حوالہ کے ذریعے پیسہ آیا، اور منی لانڈرنگ کے تحت بھی FIR درج ہو گئی ہے، اور منی لانڈرنگ کے الزام میں ہی فاؤنڈر جواد صدیقی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن اجیت ڈوال صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو کلپ ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ اس کلپ کو سن لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، تاکہ پتہ چل سکے کس دیش میں کون وفادار ہے، کون غدار ہے، کون پیسوں کے لیے ISI کے لیے کام کرتا ہے، اور کون اس دیش کے لیے اپنی جان تک کو ہمیشہ قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ سنیے اس ویڈیو کو۔ Now Ghosh first and then the rest. And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. مجھے دیجیے اجازت، ملا ٹائمز کو جوائن کر لیجئے، ہماری ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔